علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وجاء في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة، من رآه بداهة حابه ومن خالته معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله. محترم و معزز حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، ہم سب کے لیے مسرت و شادمانی کا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ سے متعلق باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے۔ آپ نہایت ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور الحمدللہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں۔ اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جمع ہونا اور آپ کی زندگی کے احوال کو سننا، یہ ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ بزرگان محترم، شریعت اسلامیہ میں نسبتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سب جانتے ہیں کہ رنگ کے کالے تھے، غریب اور مفلس قسم کے آدمی تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے، سماج میں، معاشرے میں اور لوگوں کے درمیان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔
ان کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن یہی بلال حبشی جب انہوں نے دین کی دعوت کو سنا، لا الہ الا اللہ کہہ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، رسول اللہ کے اس اعلان کو سنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی انہوں نے اختیار کی، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، تو یہی بلال حبشی کہ جو کل تک امیہ بن خلف کے غلام تھے، جب کلمہ پڑھا توحید کا اور اقرار کر لیا انہوں نے رسالت کا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں وہ آ گئے، تو سیدنا عمر بن خطاب بھی کہتے ہیں کہ بلال ہمارے آقا ہیں، بلال ہمارے سردار ہیں، فتح مکہ کا دن ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس انداز سے کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا، آپ نے یہ صورتحال اختیار کی کہ الگ الگ قسم کے اعلانات فرمائے کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، من دخل المسجد الحرام فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، جو مسجد حرام میں پناہ لے لے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے ہتھیار ڈال دے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر کے اپنے رحمت للعالمین کا اعلان بھی فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، سب کے سب آزاد ہو، جبکہ وہاں پر ظالم لوگ تھے، وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کو نکلنے پر مجبور کیا تھا مکے سے، حضرات صحابہ کو مجبور کیا تھا مدینے کی طرف ہجرت کر جانے پر، انہوں نے دکانوں پر قبضہ کیا، انہوں نے مکان پر قبضے جما لیے تھے۔ آج انتقام کا اور بدلے کا اور غصہ کا اتارنے کا دن تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں نے تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ حضور جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو ابھی آپ نے پیشر و مقرر سے سنا کہ جو آدمی عبدیت اختیار کرتا ہے، جس میں بندگی ہوتی ہے، جس میں عاجزی ہوتی ہے، جس میں انکساری ہوتی ہے، جو انسان مغرور اور متکبر نہیں بنتا ہے، جو خدا کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، جو اپنی غلامی کا اقرار کرتے ہوئے رب کی غلامی کا رب کے سامنے اپنی غلامی کا اظہار کرتا ہے اور سجدے میں ماتھے رکھ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، تو اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ مومن کے لیے نماز معراج ہے، اس لیے معراج ہے نماز کہ نماز میں عبدیت کا، غلامی کا، عاجزی کا، انکساری کا اور اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے بندہ کہ اللہ جب آپ نے کہا کہ کھڑے رہو تو میں کھڑا رہا، تو نے کہا کہ میری تعریف اور توصیف بیان کرو تو میں نے تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تو نے یہ کہا کہ میری عبادت کرو تو میں نے یہ کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو کھڑے رہ کر تعریف اور توصیف بیان کرنے کا حکم دیا تو میں اس میں کھڑا رہا۔ تو نے کہا کہ جانوروں کے جیسا جھک جاؤ تو میں رکوع میں چلا گیا، جانوروں کے جیسا میں نے شکل اختیار کر لی۔ آپ نے کہا کہ اپنی مقدس پیشانی کو
زمین میں جھکا دو، تو میں نے اپنی پیشانی کو اور ماتھے کو زمین پر ٹیک دیا اور سبحان ربی الاعلی کہہ کر کے میں نے آپ کی پاکیزگی بڑائی بیان کی اور اپنی عبدیت کا اظہار کیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ جو نماز میں جس قدر خشوع خضوع اختیار کرے گا، اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ حضور فاتح مکہ کی حیثیت سے مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن عاجزی اور تواضع کا یہ عالم ہے کہ جس اونٹنی پر سرکار تشریف فرما ہے اور جس اونٹنی پر سرکار سوار ہے، اپنی پیشانی کو اور ماتھے کو اور اپنے آپ کو اس طرح سے جھکائے ہوئے ہیں کہ آپ کی پیشانی اونٹنی کے کوہان سے بار بار ٹکراتی ہے اور یہ پیشانی بار بار ٹکراتی ہے۔ حضور نے اپنی غلامی کا، اپنی عبدیت کا، اپنی بندگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے مولانا زبیر احمد صاحب دامت برکاتہم سے سنا، جب حضور مکے میں داخل ہو گئے تو مکہ فتح ہو گیا، لوگ وہاں پر مجرم بن کر کے کھڑے تھے اور ایک اشارہ سرکار کا ہوتا تو سارے مجرموں کی گردنیں اڑا دی جاتی اور انہیں قتل کر دیا جاتا، لیکن حضور تو رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لا تصریب علیکم اليوم، بدلہ نہیں ہے، انتقام نہیں ہے، پرانے ظلم کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ کی جانب سے اسی طریقے سے کی گئی تھی۔ اللہ کا حکم تھا کہ سلمن قطع پیغمبر جو آپ سے رشتے کو کاٹے تو آپ اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ سلمن قطع، ہم لوگ جڑے ہوئے رشتے کو معمولی باتوں پر توڑ دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن قطع رحمی کرنے والوں کا بڑا برا حشر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں کہ جو رشتہ کاٹتا ہے خدا تعالیٰ بھی اس بندے سے رشتہ توڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے۔ حضور کی تربیت کی گئی من جانب اللہ کہ سلمن قطع، جو رشتے کو کاٹے آپ اس رشتے کو جوڑیے۔ میں نے عرض کیا کہ سماج میں، معاشرے میں لوگوں کا کی عقلی اور سمجھ اس قدر چھوٹی ہے کہ معمولی رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کاٹ لیے جاتے ہیں۔ کسی نے ختنے کی دعوت نہیں دی، اچھا ہم نے ختنے کو نہیں بلائے، اب اس کے گھر کو جاتا نہیں۔ حالانکہ کون سا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام، سنت ضرور ہے، لیکن اس کے لیے آپ شامیانہ ڈالیے، کوئی ڈی جے بجائیے، بہت بھیڑ جمع کیجیے، کوئی حکم نہیں، لیکن ایک سنت میں کی ادائیگی کے موقع پر اگر کسی قریبی رشتہ دار کو نہیں بلایا گیا، داماد کو نہیں بلائے، تایا کو دعوت نہیں دیے اور کسی قریبی رشتہ دار کو نہیں دیے تو رشتے کاٹ لیتے ہیں۔ عقیقے کی دعوت نہیں دی، عقیقہ بھی مسنون اور ختنہ کرنا بھی مسنون، لیکن رشتے کو کاٹنا تو حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ ایک سنت کی ادائیگی کے موقع پر اگر دعوت نہ دی گئی اور اس کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی رشتہ کاٹتا ہے تو وہ سنت کی ادائیگی کے موقع پر حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جیسے حجاج کرام جانتے ہیں، جو گئے ہیں وہ خوش نصیب، اللہ بار بار لے جائے، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کے لیے غیر سے اسباب پیدا فرما دے۔ آپ جب جاتے ہیں حج کے لیے تو حجاج کی تربیت کے موقع پر
انہیں بتایا جاتا ہے کہ حجر اسود کا استلام یہ کرنا چاہیے اور وہی استلام سے طواف کی ابتدا بھی ہو، لیکن حجر اسود کو چھونے کے لیے کسی کو دھکا دینا، وہاں پر اپنی رستمی کا اظہار کرنا، اپنے کوہنیوں سے کسی کو تکلیف دینا، یہ حرام ہوگا۔ حجر اسود کو چھونا اور اس سے چمٹنا، اللہ اس کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اس کے قریب پہنچنا، یہ مسنون عمل ہے، لیکن اس مسنون عمل کے لیے کسی دوسرے کو دھکا دینا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ حرام عمل ہے۔ ایسا ہی بزرگان محترم رشتے کو کاٹ لینا محض اس لیے کہ ختنے کی دعوت نہیں دی گئی، محض اس لیے کہ عقیقے میں نہیں بلایا گیا، محض اس لیے کہ شادی کے موقع پر خلے کو پہلا رکا نہیں دیا گیا کہ میں خاندان کا بڑا تھا، پہلا رکا مجھے دینا تھا اور نہیں دیا گیا تو رشتے کو کاٹ لینا، میں نہیں جاتا شادی کو، کبھی بھی اس سے ملاقات نہیں کروں گا، سلام کرے تو جواب نہیں دوں گا، اور حرام کے مرتکب ہوتے ہیں، عند اللہ مدعوز بنتے ہیں، اللہ کی لعنت کا حقدار بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے رشتہ کو کاٹ لے گا، اور اللہ جس سے رشتہ کاٹ لے تو پھر وہ بندہ کس بارگاہ میں حاضری دینے کے قابل رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تربیت کی گئی کہ سلمن قطعت، رشتے کو جوڑیے، واعفو عمن ظلمت، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دیجیے۔ اہل مکہ فتح مکہ کے موقع پر وہ ظالم تھے، جابر تھے، حضور کو مکہ المکرمہ کے چھوڑنے پر مجبور کیا تھا انہوں نے، اور حضور نے فرمایا تھا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے موقع پر کہ بار بار آپ مکے کی طرف متوجہ ہوتے اور بار بار مڑ کر کے دیکھتے تھے، اور اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے تھے کہ اے کعبہ، اگر یہ ظالم نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھ سے وداعی اختیار نہ کرتا۔ کتنا حضور کو قلق ہو رہا ہوگا، ایک بچی جو ہمارے گھر میں پیدا ہوتی ہے، جس کو ماں باپ شفقتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، محبتوں الفتوں کے ساتھ اس کی پرورش کرتے ہیں، اور جب وہ دوسرے گھر میں بیاہ کر کے جاتی ہے تو باپ کا کلیجہ پھٹتا ہے، ماں کا جگر اس وقت میں زخمی ہو جاتا ہے کہ اب بچی میرے گھر سے جا رہی ہے، حالانکہ یہ بچی اسی لیے پیدا کی گئی کہ وہ دوسرے کے گھر کی زینت بنے گی، وہ کسی کی ماں بنے گی، وہ کسی کی ساس بنے گی، کسی کی بہو بنے گی، لیکن 20 سال 25 سال تک جب بچی کی پرورش کی جاتی ہے اور ماں کے گھر سے وہ رخصت ہونے لگتی ہے تو اس کے دل سے پوچھا جائے کہ ماں باپ کو چھوڑتے ہوئے اس کے دل پر کیا گزرتا ہے۔ بزرگان محترم، حضور تو اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جا رہے تھے، او ذات گرامی جس کے لیے اس کائنات کے انجمن کو سجایا گیا، جس کے صدقے میں چاند کو چاندنی عطا کی گئی، جس کے طوفان میں سورج کو روشنی دی گئی، جس کے طوفان میں آسمان بنایا گیا، زمین کا فرش بچھایا گیا، درختوں کو ہریالی اور شادابی دی گئی، دریاؤں کو روانی دی گئی، جس کے صدقے میں سمندروں کو موجیں دی گئی، نہریں دی گئی، جس کے صدقے میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے گئے، جس کے صدقے میں کعبۃ اللہ بنایا گیا اور انہی کے لیے بنایا گیا، اسی ذات گرامی کو مکے سے نکالا جا رہا تھا، اور حضور فرما رہے تھے کہ اگر یہ ظالم نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو اے کعبہ، اے خانہ خدا، میں کبھی تجھے رخصت، میں تجھ سے کبھی وداعی اختیار نہ کرتا، جدائی اختیار نہ کرتا،
8 سالوں کے بعد اسی مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں اور حضور کے سامنے مجرموں کا ایک ٹولہ کھڑا ہے اور لوگ سب بنائے کھڑے ہیں مجرم، اور یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ اگر چشمے زبان سے اشارہ ہوگا، بے شرم چشم سے اشارہ کریں گے سرکار تو ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ لیکن حضور تو معاف کرنے ہی کے لیے آئے تھے، اور حضور کی امت کو بھی یہی سبق دیا گیا ہے کہ ظالموں کو معاف کرو، ان سے بدلہ نہ لو، ان کو معاف کر دیا کرو۔ معاف کر دینا یہ بہت بڑا اخلاقی چیز ہے، اخلاق کی اونچے ہونے کی دلیل ہے۔ حضور نے سب کو فرمایا کہ تمہیں معاف ہے، حضور نے معافی دے دی اور اختیار دیا گیا کہ وہ سوچ کر سمجھ کر اپنی دانائی سے، اپنی فراست سے اور اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ وہ اسلام کو قبول کرے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ سوچ کر سمجھ کر جو اسلام لائے گا اللہ کے یہاں وہ قابل قبول ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جو اسلام کی صداقت کو دلیلوں سے، اسلام کی صداقت کو دلائل سے، اسلام کی صداقت کو براہین سے سمجھ کر اسلام قبول کرے گا وہ عند اللہ مقبول ہوتا ہے۔ انہیں اختیار دیا گیا۔ یہ فتح مکہ کا دن ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے، دیگر اور تقریباً 10,000 صحابہ ہیں جو مکے سے حضور کے ساتھ آئے تھے۔ ایک لشکر جرار کہہ لیجیے، ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آتے ہیں، اس میں صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں اور دیگر اکابر اجل صحابہ بھی ہیں۔ لیکن حضور کی نگاہ سیدنا بلال حبشی کی طرف اٹھتی ہے اور حضور نے کہا کہ بلال آپ کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر جائیں اور کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا ہو کر کے وہاں سے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اعلان سیدنا بلال حبشی کی زبان سے کرایا گیا۔ ایک وقت میں امیہ بن خلف ہیں کہ غلام ہیں اور اب مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، اور رنگ کے کالے تھے، سماج میں مقام نہیں تھا، لیکن حضور کی جب غلامی میں جڑے تو اللہ نے ان کا کتنا مقام اونچا کر دیا۔ یہ نسبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت ہے۔ اگر ہم بھی اس ذات گرامی سے جڑے ہیں اور ایک سچا اور پکا امتی بننے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا مقام دنیا میں آخرت میں بلند کرے گا۔ ہم اور آپ خیر امت ہیں اور قرآن مجید میں اس کا اعلان ہے، اور خیر امت اسی نسبت کی بنیاد پر ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ اس نسبت کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہیے، اس نسبت کا آپ لحاظ کیجیے اور کبھی اس نسبت کو پامال نہیں ہونے دینا چاہیے کہ اس امت کے کسی فرد سے ایسا کوئی کام سرزد ہو کہ جس کام کو دیکھ کر غیر مسلمین ہنسے ہم پر، ان کی انگلیاں ہماری طرف اٹھیں، وہ ہمارا مذاق اڑائیں کہ ارے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہتا ہے، یہ آپ کو غلام مصطفیٰ کہتا ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ حضور کا امتی ہے، دھوکہ دیتا ہے، یہ معاملات میں خراب ہے، یہ تو ہمارے ہی جیسے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، جیسے ہم مورتوں سے مراد مانتے ہیں، یہ بھی دوسری چیزوں کے سامنے نظر و نیاز مانتے ہیں۔ یہ تو نسبت کو رسوا کرنا
ہوگا کہ ہم مصطفیٰ جانے رحمت کے غلام بھی ہو، ہم جھوٹ بھی بولیں، ہم دھوکہ بھی دیں، ہماری زبان سے غیبت بھی ہو، ہم کسی کی چغل خوری بھی کریں، ہم لوگوں کا مال ہڑپ کر لیں، یتیموں کی زمین کو اپنے قرضے میں کر لیں، وقف کی جائیداد پر ناجائز قرضے جما لیں، ہم فٹ پاتھ پر قبضہ کر کے آنے جانے والے راہگیروں کو تکلیف پہنچائیں، یہ مصطفیٰ جانے رحمت کے غلاموں کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کسی قوم کے لوگ دھوکہ دے دیں، جھوٹ بولنے، امانت میں خیانت کرنے اور اجنبیوں عورتوں پر نگاہ ڈالنے، یہ اور کا کام ہوگا، لیکن اس مصطفیٰ کی امت کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نسبت کا ہمیشہ لحاظ رکھیے اور اس امت کو اور اس نسبت پر کبھی داغ اور دھبا نہیں آنے دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو شفیع المذنبین بنایا ہے۔ کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا آپ ہی کے ہاتھوں میں ہوگا۔ حضور کا مقام بہت اونچا ہے۔ لا يمكن الصلاء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ کوئی سیرت بیان کرنے والا اور سیرت کی کتاب لکھنے والا یہ کبھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور کی سیرت کا حق ادا کر دیا، میں نے حضور کی سیرت کا حق ادا کر دیا، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہمارے لیے سعادت یہ ہے، خوش نصیبی کی بات یہ ہوگی کہ جس قدر ممکن ہو سکے ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضور کی سیرت کو علماء کی زبانی سنیں، ہم اپنے گھر والوں کو سنائیں، بچوں کو سنائیں، اپنے دوستوں تک سیرت کے پیغام کو پہنچائیں۔ جس قدر حضور کی حیات طیبہ کا ذکر کرتے رہیں گے، آپ کے نانے نانی کا تذکرہ کرتے رہیں گے، آپ کے حیات طیبہ کا بیان ہو اور اس کو سنتے رہیں گے، ہمارے قلب میں، ہماری روح میں اتنی ہی پاکیزگی اور تازگی پیدا ہوگی۔ حضور محمد بھی ہیں، حضور احمد بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اللہ نے، حضور کی تعریف کی صحابہ نے، حضور کی تعریف کی تابعین نے، حضور کی تعریف کرتے ہوئے علماء، حضور کی تعریف مفسرین نے، محدثین نے، اکابر نے، اسلاف نے اور تمام لوگوں نے تعریف کی، فرشتوں نے تعریف کی، تو آل محمد ہے۔ اللہ نے محمد کا معنی جس کی تعریف کی گئی ہو، حضور کی ذات ستودہ ہے، تعریف کی گئی، اس لیے آل محمد بھی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی ہیں۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والا۔ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر حضور نے اللہ کی جتنی تعریف بیان کی ہے، کسی نے اتنی تعریف نہیں بیان کی۔ آپ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والے اس لیے احمد ہیں، اور جب آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی تو اللہ نے آپ کی تعریف کی، تو آل محمد بھی ہیں، آل محمد بھی ہیں۔ اس محمد کے نام کا ایک لطیفہ اور نکتہ اور اس محمد کے نام کی ایک حکمت یہ ہے کہ حضور کا نام اللہ نے ایسا رکھ دیا ہے کہ محمد نام لے کر کے حضور کی کوئی برائی بیان نہیں کر سکتا۔ اگر حضور کا نام لے کر وہ برائی کرے گا بھی تو پہلے وہ حضور کی تعریف کرے گا، بعد میں وہ برائی کر سکتا ہے۔ جیسے نعوذ باللہ گستاخان رسالت بعض مرتبہ یہ کہتے کہ
محمد ایسے ہیں، محمد ایسے تھے، تو پہلے وہ محمد نام لے گا، حضور کی تعریف بیان کرے گا، بعد میں وہ کسی قسم کا کوئی نقص بیان کرے گا، لوگ کہیں گے تو پاگل ہے کہ پہلے تعریف بھی کرتا ہے پھر تنقید بھی کرتا ہے، پہلے تعریف بیان کر رہا ہے پھر آیات بھی بیان کر رہا ہے۔ یہ محمد کا نام کا نقطہ ہے کہ جو بھی برائی کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو کر کے پہلے تعریف کرے گا۔ آپ کسی کی تعریف کریں پھر برائی بیان کریں، لوگ کہیں گے معلوم ہوتا ہے کہ تو دیوانہ ہے، پہلے تعریف بھی کرتا ہے پھر برائی بھی کرتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کا نام ہی ایسا رکھ دیا ہے کہ اس نام میں لے کر کے کوئی آپ کی برائی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ حضور کا نام بڑا پاکیزہ ہے، جو حضور کی سیرت کو بیان کرے گا وہ اپنے دل کو پاک کرے گا، اپنے کلام کو پاک کرے گا۔ شاعر نے کہا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں نے اپنی زبان کے الفاظ سے اور میں نے اپنے کلام سے میں نے حضور کی تعریف بیان نہیں کی ہے۔ وہ تو بڑی اونچی ذات ہے، اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ ہماری حیثیت کیا کہ ہم جیسا کوئی گنہگار حضور کی تعریف بیان کریں؟ ہماری زبان تو جھوٹی ہے، ہم کبھی غیبت کر لیتے ہیں، کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں، کبھی چغل خوری کر لیتے ہیں، کبھی اسی زبان سے گالی دے لیتے ہیں، کبھی اسی میں گٹکا چباتے ہیں، کبھی پان پراگ کھا لیتے ہیں، نہ جانے کوئی شراب پی لیتا ہے۔ ہماری زبانیں تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم یہ پاکیزہ نام اپنی زبان سے لیں۔ وہ نام تو ایسا ہے کہ بے وضو لیا جائے نام تو بھی بے ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ اس پاکیزہ نام کو اگر زور سے پکارا جائے تو بھی بے ادبی ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ ہزار بار بشویم زہن دہن زمشق گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میں اپنی زبان کو گلاب و عنبر سے میں ہزار بار بھی دھو لوں، گلاب کے پانی سے، عرق گلاب سے، عنبر سے، تو بھی ہماری زبانیں اس لائق نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا نام لے سکیں۔ زور سے یہ نام لینا بھی بے ادبی۔ ایک صحابی ہیں زید بن ثابت بن شماس رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ جب حضور کے سامنے رہتے ہو تو زور سے نہ بولو، آہستہ سلام کرو، آہستہ گفتگو ہو۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان جب روضہ اقدس پر پہنچتا ہے تو وہاں پر چیخ کر کے چلا کر کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ زور سے پکار کر کہنا یہ بھی بے ادبی ہے، اس لیے کہ حضور اپنے قبر اطہر میں باحیات ہے۔ جو مومن وہاں پر عاشق رسول پہنچتا ہے روضہ اقدس کی جانیوں کے سامنے اور سنہری جانیوں کے سامنے کھڑا ہو کر کے جب وہ حضور پر درود بھیجتا ہے، حضور پر سلام بھیجتا ہے، اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، میری قبر اطہر کے پاس پہنچا اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، کل قیامت کے دن میں ضرور اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو بار بار یہ سعادت نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اس حدیث کا مستحق بنا دے، ہم سب کو کہ
کہ ہم غلاموں کو بھی اس دربار میں پہنچائے، وہ سنہری جانیاں ہوں اور ہم غلام ہوں، ہماری زبانوں سے درود و سلام کے الفاظ نکلیں، سرکار اس کو سنیں اور وہاں سے جواب ہمیں ملے، ہم غلاموں کو یہ سعادت نصیب فرما دے۔ تو آپ بھی اگر اللہ نے سعادت دی، روزے اطہر کے قریب پہنچے، تو آج بھی بہت زور سے سلام کرنا بے ادبی ہے۔ جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تو زید بن ثابت اپنے گھر میں بند ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میری آواز ہی بلند ہے، میں بات کرتا ہوں تو آواز خود بخود بلند ہو جاتی ہے، بلند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ میں حضور کی خدمت میں حاضری دوں اور حضور کوئی بات پوچھیں، کوئی سوال کریں اور میں اس کا جواب دوں اور میری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو جائے تو ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال بیکار چلے جائیں گے اور سب کیا کرایہ ختم ہو جائے گا اور سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو کہیں زید کے اعمال بیکار نہ ہو جائیں۔ انہوں نے گھر میں بند کر لیا اپنے آپ کو۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزر گئے، کئی دن گزر گئے، وہ آئے ہی نہیں مسجد نبوی میں، حضور کے سامنے نہیں آئے۔ حضور کی نگاہ مبارک نے دیکھا کہ زید تو حاضری نہیں دیتے ہیں، تو حضور نے پوچھا کیا وہ بیمار ہیں کیا؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم اس لیے بھی ہے کہ ایک تو اتحاد ہو، اتفاق ہو، ایک امام کے پیچھے ایک امام کی اقتدا میں سب کے سب نماز پڑھیں، اور اگر کسی ایک کی نماز قبول ہو جائے تو اس کی برکت سے دیگر مصلیوں کی نماز بھی قبول ہو جائے۔ لیکن اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب مسلمان بار بار 5 وقت میں نماز کے لیے آئے گا اور کبھی غیر حاضری ہو گئی، 1 دن 2 دن، تو مسلمان اس کے بارے میں پوچھے گا تو کہ فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا قصہ؟ کہیں بیمار تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی حالات میں گر تو نہیں گیا؟ چلو ہم اس کی عیادت کریں گے، ہم اس کا حال پوچھیں گے۔ اور اگر آئے گا نہیں مسلمان اور مسجد کے سامنے سے اللہ اکبر کی آواز سنے گا اور حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر کے وہاں سے گزر جائے گا، تو اس کے حوال کیسے معلوم ہوں گے؟ اس لیے نمازوں کا اہتمام بھی حضور نے پوچھا کہ کیا وہ بیمار ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ سرکار بات یہ نہیں ہے، ان کی آواز بلند ہے، وہ بولتی ہیں تو خود بخود آواز ان کی بڑھ جاتی ہے اور بلند ہو جاتی ہے۔ جب سے یہ آیت نازل ہوئی کہ پیغمبر کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تو گھر میں بند ہو گئے اس ڈر سے کہ کہیں آواز بلند ہو جائے اور پھر ان کے اعمال اطارت نہ چلے جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، کیا کرایہ سب ختم نہ ہو جائے، اس لیے وہ گھر میں بند ہو گئے۔ کتنا ادب تھا سرکار کا، کتنا ادب تھا۔ ہم تو پان پراگ کھاتے رہتے ہیں اور پھر محمد کا نام بھی لیتے ہیں، لوگ شراب بھی پی لیتے ہیں اور وہ پاکیزہ نام اسی ناپاک زبان سے لیتا ہے، ہمیں ڈر بھی نہیں ہوتا، ادب کا لحاظ بھی نہیں رہتا۔ خدا شاعر نے کہا کہ از خدا خواہیم توفیق ادب، کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب، کہ ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، ادب کا سوال کرتے ہیں کہ بے ادبی کرنا یہ آدمی کو اللہ کے فضل سے محروم کر دیتا ہے، با ادب ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں ہے۔
لوگ اپنے عمل کا احتساب خود کریں، اپنا جائزہ خود لیں کہ ماں باپ کا کتنا ادب، بڑوں کا کتنا ادب، بوڑھوں کا کتنا ادب، مسجد کا کتنا ادب، قرآن کا کتنا ادب، نبی کا کتنا ادب، صحابہ کا کتنا ادب، اپنے علماء کا کتنا ادب، اپنے وہ لوگ جو ہمارے محسن ہیں ان کا کتنا ادب ہم کرتے ہیں، ہم خود اپنے عمل کا احتساب کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا لو زید کو۔ جب وہ اندر آ گئے حضور کے پاس تو حضور نے فرمایا کہ تو بے ادب نہیں ہے بلکہ تو باادب جنتی ہے۔ حضور نے جنت کی خوشخبری اس کو سنائی، اس ادب کی بنیاد پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کا نامی اس میں گرامی بہت اونچا ہے، ہم سب اسی ذات گرامی سے نسبت رکھتے ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، ہم خیر امت ہیں، اس نسبت کا لحاظ ضرور رکھیے گا بزرگان محترم۔ اور ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل کہ جس عمل کے نتیجے میں حضور کا نام بدنام ہوتا ہو، حضور کے نام پر دھندا آتا ہو، اسلام کی بدنامی ہوتی ہو، مسلمان قوم کی ذلت و رسوائی ہوتی ہو، ایسا کوئی کام ہم سے ثابت نہ ہونے پائے، ہم سب مل کر کے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور کی سنتوں کا اہتمام کیجیے، حضور سے محبت کیجیے کہ محبت ہی ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان اپنے کمال کو نہیں پہنچتا۔ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ دادا سے، اس کی اولاد سے، اس کی ماں بہن بیٹی سے، اس کی جائیداد سے، مال سے، دولت سے، مکان سے، دکان سے، تجارت سے، زراعت سے، جب تک ہر چیز سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں، ایمان کمال کو نہیں پہنچے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بدر کے موقع پر حضور کی طرف سے تھے، اور انہوں کے ایک بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ ابو جہل کی طرف کی جانب سے تھا، قریش مکہ کی جانب سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ بدر میں باپ اور بیٹا ایک حق کا ساتھ دے رہا ہے، ایک باطل کا ساتھ دے رہا ہے، ایک نبی کا رفیق ہے، دوسرا کافر کا رفیق ہے۔ حضور علیہ السلام کی دعا تھی، اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ 13 سال مکی دور میں اور 2 سال مدینے کی محنت کے بعد یہ مٹھی بھر جماعت تیار ہوئی ہے، اللہ اگر آج یہ جماعت شکست کھا گئی، یہ جماعت مغلوب ہو گئی، کفار اگر وہ جیت گئے تو روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ حضور نے دعا کی تھی، اللہ سے عرض کر رہے تھے کہ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن یعبد عبدا، اگر آج یہ جماعت جو 15 سال کی محنتوں کے نتیجے میں تیار ہو کر کے بدر کے میدان میں آئی ہے، آج یہ جماعت فنا ہو گئی تو یہ زمین پر کوئی تیرا نام نہیں لیگا۔ یہ بڑی اہم جنگ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بنے بدر میں، جنگ ختم ہو گئی، ابو عبد الرحمن بھی ایمان لے آئے، باپ بیٹے دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور عبد الرحمن اپنے باپ سے بدر کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ابا حضور آپ حضور کی طرف سے تھے، میں ابو جہل کی طرف سے تھا، آپ حق کا ساتھ دے رہے تھے، میں باطل کی طرف سے آیا تھا۔ جنگ کے اس موقع پر آپ کے ہاتھوں میں ٹوٹی ہوئی تلوار میرے ہاتھ میں چمکتی ہوئی سہنسان تلوار تھی۔ بار بار ایسا موقع میدان جنگ میں آیا تھا کہ اگر میں
اپنی اٹھی ہوئی تلوار سے آپ کی گردن اتارنا چاہتا تو میں اس پوزیشن میں تھا، اس حالت میں تھا کہ تلوار گردن پر رکھ دیتا تو آپ کی گردن جدا ہو جاتی بدن سے، لیکن جب بھی میں نے تلوار اٹھائی باپ کی محبت غالب آئی، محبت قدری آ گئی اور میرے دل نے یہ کہا کہ تو کیسا بدبخت ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ باپ کی محبت بیچ میں آئی اور میں آپ کی گردن کو تن سے جدا نہیں کر سکا۔ یہ عبدالرحمن کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد صدیق اکبر جنہوں نے حضور پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اور ساری چیزیں قربان کر دی تھی، حضور نے فرمایا کہ دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے ادا کر دیا۔ ابو بکر نے اپنے مال سے اور اپنی جان سے میرا جتنا ساتھ دیا، کل قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ عطا کرے گا، اللہ بدلہ دے گا۔ انہوں نے ہر چیز حضور کے نام پر قربان کی تھی۔ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا خدا کی قسم اگر میرے ہاتھ میں وہ تلوار ہوتی اور تو میرے سامنے ہوتا، میں غالب ہوتا تو مغلوب ہوتا، میں اس حالت میں ہوتا کہ تجھے قتل کر دیتا تو خدا کی قسم میں تو تیری گردن کو جدا کر ہی دیتا، اس لیے کہ میرے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہے، میرے نزدیک بیٹے کی محبت نہیں، باپ کی محبت غالب۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک محبت رسول کا غلبہ نہیں ہوگا اور دنیا کی ہر چیز سے میری محبت بڑھ کر کے نہ ہوگی، اس وقت تک ایمان کمال کو نہیں پہنچے گا۔ اور محبت کی علامت اطاعت ہے، اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے۔ کوئی داڑھی مونڈ لے کہے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، کوئی کھانا بائیں ہاتھ سے کھائے کہے کہ میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، کوئی پہنے سے نیچے پائجامہ پہنے کہے کہ میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ کوئی کھانا کھڑے ہو کر کے کھائے، چلتے پھرتے کھا لے، کوئی آدمی لباس اب یہود و نصارہ کے جیسا پہنے، اپنی شکل بھی ویسا ہی بنائے، بال بھی انگریزی کٹنگ اور بال بھی یہود و نصارہ کے جیسا اور ویسا ہی وضاقت اور لباس اور تہذیب اور تمدن اور رہن اور سہن اور چال اور چلن، کھانا اور پینا، اٹھنا اور بیٹھنا غیر کے طریقے پر ہو، غیروں کی تہذیب ہماری زندگی میں ہو اور زبان سے محبت کا دعویٰ کریں تو یہ محبت جھوٹی محبت ہوگی۔ محبت کی دلیل اطاعت سے ہے، جس کے اندر اطاعت رسول ہے وہی محب رسول بھی ہے، وہی محبت رسول اللہ سے کرنے والا بھی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور مصالحت کے لیے صلح کے مذاکرے کے لیے جاتے ہیں۔ جب کسریٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اس نے کھانے کے لیے دسترخوان کا انتظام کیا، کسریٰ نے کھانا رکھا گیا، وہاں پر بادشاہ ہیں، امرائے سلطنت ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں اور حضرت حذیفہ بوسیدہ کپڑے میں، میلے کچیلے کپڑے میں، اس لیے کہ دور سے آئے تھے، سفر کر کے آئے تھے، محض معمولی کپڑا تھا، کھانا ان کے سامنے رکھا گیا۔ جب لقمہ اٹھا رہے تھے تو ایک لقمے کا کچھ حصہ نیچے گر گیا، حضرت حذیفہ نے اس لقمے کو اٹھانا چاہا۔ حکم بھی یہی ہے کہ اگر کوئی دانہ زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھاؤ، مٹی ہو تو صاف کر لو، پھر اس کو کھاؤ، نہ جانے کہ کھانے کی برکت کس حصے میں رکھی گئی ہے۔ آیا وہ لقمہ جس کو تم نے کھا لیا ہے، یا وہ کھانا جو برتن میں موجود ہے، یا کھانے کا وہ حصہ جو زمین پر گر گیا ہے، برکت اس میں ہے تمہیں معلوم نہیں، اس لیے اس کو اٹھاؤ اور کھا لو۔
یہ حضور کا حکم ہے. لیکن ہماری شادی بیاہ کے موقع پر جب بڑے بڑے گھرانے کی شادیاں ہوتی ہیں، جن کے پاس کروڑوں کی دولت ہے، جو بڑی بڑی شادیاں محل بک کرتے ہیں، کئی کئی قسم کے کھانے رکھے جاتے ہیں، وہاں پر سجا ہوا ایک ایٹم 2 3 4 5 درجنوں قسم کے کھانے، الگ الگ قسم کی چیزیں رکھی گئی. کھانے والا آدمی بھی ایسا وہاں پر ٹوٹتا ہے حریص بن کر کے، لالچی بن کر کے، کہ شاید اس نے کبھی کھایا ہی نہیں، یہ بھی اٹھاتا، وہ بھی اٹھاتا، وہ بھی اٹھاتا، پوری پلیٹ بھر لیتا ہے اور آخر میں کرتا بس بھی یہ کھانا ہوتا ہے. لوگ کتنا ضائع کرتے، ایک لقمہ کا ایک حصہ، ایک دانہ زمین پر گرے تو حضور سے محبت کرنے والے لوگوں کو حکم ہے کہ اس لقمے کو اٹھا کر کے صاف کر کے اس کو کھاؤ، زمین پر ضائع نہ کرو. اور یہاں پر تو نہ جانے سینکڑوں غریبوں کی بھوک مٹ سکتی تھی، سینکڑوں غریبوں کا پیٹ بھر سکتا تھا. بڑی بڑی شادیوں کے موقع پر کچرے کے ڈھیر میں اسے ڈال دیا جاتا ہے. یاد رکھیے، مال اللہ کی نعمت ہے. کل قیامت کے دن جب تک اس مال کا حساب نہیں دے لیں گے، بندے کا قدم آگے نہیں بڑھے گا. یہ جواب دینا پڑے گا کہ مال کہاں سے حاصل کیا اور مال تو نے کہاں خرچ کیا، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. مال کما لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، مال خرچ کر لینا یہ بھی بڑی بات نہیں. کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا یہ اصل بات ہے. اس لیے مالدار بھی ہوش کے ناخن لے. میں نے کمایا یہ کہنا یہ فرعون کی دلیل ہے، فرعونیت والی بات ہے. جو اس نے کہا تک میرا خزانہ، قارون نے کہا تک میں کیسے زکوٰۃ نکالوں، میں نے محنت سے کمائی ہے، تو یہ تو قارون کا رسوا ہوگا، یہ فرعون کا نمونہ ہوگا، یہ حضور کا رسوا نہیں ہوگا. حضرت حذیفہ ابن یمان ایران کے بادشاہ کے دربار میں ہیں، شاہی دسترخوان ہے، امرائے سلطنت ہے، زعمائے قوم ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. اس دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے کو اٹھانا چاہا تو کسی نے کہنی ماری، یار کیا کر رہے ہیں لوگ یہاں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھا نہیں سمجھیں گے، یہ آپ کو کم درجے کا سمجھیں گے، مت اٹھائیے لقمہ، یہاں عادت نہیں ہے. حضرت حذیفہ سے کسی نے کہنی مار کر کے کہا تو حضرت حذیفہ نے جو جواب دیا تھا وہ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث میں موجود ہے. فرمایا کہ اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ. فرمایا کہ ان نادانوں، ان بیوقوفوں اور ان جاہلوں اور ان کمزرفوں کی بنیاد پر میں اپنے محبوب کی سنت کو پر عمل کرنا چھوڑ دوں؟ ان بیوقوفوں اور نادانوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو پامال کر دوں؟ یہ کبھی مجھ سے نہیں ہو سکتا. انہوں نے اٹھایا اور اس کو کھا لیا. اللہ کرے کہ ہمارے دل میں، ہم سب کے دل میں اللہ اپنے رسول کی محبت کو ڈال دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی جی جان سے زیادہ پیار کرنے کی، محبت کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی دیر تک آپ نے ہماری بات سنی. میرا سفر ہے ورنہ کچھ ہی نہیں چاہتا کہ آپ سے اتنی جلدی جدائیگی اختیار کروں. اور باتیں میں عرض کرنا چاہتا تھا، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. اللہ آپ کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے اور اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے. انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے کبھی حاضری ہوگی. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو حضور کا سچا امتی بنا دے. حضور اللہ اپنے محبوب بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. میں مجلس العلماء
کہ ذمہ داران مولانا رحمتullah صاحب, مولانا نور محمد صاحب, مولانا انصر علی صاحب, مولانا مرتضیٰ صاحب اور ہمارے بہت سے عزیز ہیں, آپ سب ان کا نام جانتے ہیں. یہ نوجوان علماء ہیں جو مجلس العلماء کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ کافی ان کی خدمات ہیں. میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان علماء سے محبت کیجیے. یہ وارثین انبیاء ہیں, ان سے محبت کرنا حضور سے محبت کی دلیل ہے, اس لیے کہ نائبین رسول ہیں. ان پر اعتماد کیجیے, بھروسہ کیجیے اور ان کی خدمات کا آپ اعتراف کیجیے, ان کو اور موقع دیجیے اور ان سے کہیے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہر وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں, دل و جان کے ساتھ. امید ہے کہ آپ ساتھ دیں, تیار ہیں؟ ہاتھوں کا انشاءاللہ. اللہ آپ کے ان ہاتھوں کو کبھی جھکنے نہیں دے, یہ ہماری دعا. آپ کا سر بھی خدا کے دربار ہی میں جھکے اور ہاتھ بھی اسی کے سامنے اٹھے, کسی اور کے سامنے نہ یہ ہاتھ جھکے اور اٹھے اور نہ کسی غیر کے سامنے یہ سر جھکے, اللہ ہی کے سامنے جھکے. ہم میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان نوجوانوں کا ساتھ دیں گے اور ان کو پوری اجازت دیجیے ہر ایک کی طرف سے اپنی جان اور اپنا مال قربان کیجیے. کل آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ ہے. میں نے صدیق اکبر کا نام لیا رضی اللہ عنہ, انہوں نے اپنی جان اور مال, تن من دھن, جان کی بازی لگا دی اللہ کے رسول پر. تو حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ان کے احسان کا بدلہ دے گا. آپ ان کا ساتھ دے کر اپنے اوپر احسان کریں گے, ان کے اوپر احسان نہیں کریں گے, بلکہ آپ ان کا شکریہ ادا کیجئے کہ آپ کو یہ خدمت کا موقع دے رہے ہیں کہ منت منن کی خدمت سلطان ہمیں کنی, منت شناس ازو کی خدمت بداشتر. اگر کسی کو دین کی خدمت کا موقع مل گیا تو یہ خدا کا احسان ہے, ورنہ تو اللہ دین کا کام غیروں سے بھی لے لیتا ہے. وہ اپنے دین کی خدمت کے لیے داڑھی والے, ٹوپی والے, کلمے والے کا محتاج نہیں ہے. ابو طالب آخر تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن زندگی بھر حضور کا ساتھ دیتے رہے. ایمان نہیں لائے لیکن ساتھ دیتے رہے. کیا مطلب کہ غیر سے بھی نبی کو, غیر کو بھی, غیر مسلم کو بھی, کافر کو بھی نبی کا معاون اور ہمدرد بنا دیتا ہے. تو اگر ہمیں اور آپ کو دین کی خدمت کا موقع مل گیا تو یہ اللہ کے اوپر احسان نہیں, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری قوت, ہماری طاقت, ہماری دولت, ہماری جان اور ہمارا وقت کو اپنے لیے اس نے قبول کیا ہے. اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ حضرت والا نے بہت ہی مختصر انداز میں ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کی سنت, آپ کے مقام اور مرتبے کو بہت ہی بہترین انداز میں سمجھایا ہے. ہم دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. اور اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائیں اور خوش و خرم رکھیں. ان کے بعد حضرت کے بعد بلا تاخیر کے مولانا محمد حبیب اللہ صاحب رشاد قبلہ دامت برکاتہ امام خطیب مرکز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں تشکر پیش. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت پر ہونے والے اس جلسے میں جمع فرمایا ہے. آج کے اس مبارک جلسے میں استاذ الاساتذہ, مفسر قرآن, ہم سب کے استاذ حضرت مولانا طاہر صاحب رشاد قبلہ دامت برکاتہم کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں
ہم حقیق سے شاکروں کی اس چھوٹی سی خدمت پر آپ نے ہمارے شہر آتمکور تشریف لائے، آپ کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، مرحبا اہلا و سہلا کہتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ حضرت والا آپ کی خصوصی دعاؤں میں ہم سب شاکروں کو یاد فرمائیں گے، اور خصوصاً ہمارے شہر آتمکور ہم شاگردوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور خصوصاً ہمارے شہر آتمکور کے سارے حضرات کے لیے آپ دعا فرمائیں گے، اور جتنے حضرات علماء کرام گلگوڑ سے، کرنول سے اور دوسرے شہروں سے اور ہمارے اطراف و اکناف کے قریوں سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جتنے مساجد کے ذمہ دار حضرات ہیں اور جتنے حضرات اس جلسے میں شرکت فرمائے ہیں، ہم سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ سنے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کے بعد شیرینی تقسیم کی جائے گی، سارے حضرات سے گزارش ہے کہ اطمینان کے ساتھ حاصل کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ قصوروار ہیں، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جو آپ کے حضور پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ آج کے جلسہ سیرت النبی کو قبول فرما، یہ اللہ آپ کے نام سے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اے اللہ اس کو بے حد قبول فرما، اے اللہ اس جلسے کے قائم کرنے والے، اے اللہ اور اس میں تعاون کرنے والے، حصہ لینے والے، اے اللہ شرکت کرنے والے، بیان کو سننے والے، اے اللہ مرد و خواتین کو قبول فرما، بچوں اور بوڑھوں کو قبول فرما، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پوری فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، اے اللہ حاضرین مجلس کو بے حد قبول فرما لے، حضرات علماء ہیں اور عوام کا ایک بڑا جمع غفیر ہے، اے اللہ یہ سب آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لے، اے اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، امت مسلمہ کو اے اللہ سربلندی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ دین کے کلمے کو عام فرما دے، اے اللہ دینی خدمات کے ساتھ جڑے رہنے کی اور اس میں لگے رہنے کی اور اے اللہ مرتے دم تک قائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہماری تجارتوں میں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ امانت کی تکمیل کا اے اللہ ہمیں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ برکتیں گھروں میں عطا فرما، اے اللہ صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ حضرات علماء اور جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں شہر آتمکور اور اطراف و اکناف کے تمام لوگ، اے اللہ ان کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اے اللہ مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ حضور کی سچی محبت عطا فرما، آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما، کل قیامت کے دن حضور کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کا شرف نصیب فرما، آخرت میں اللہ آپ کی سفارش نصیب فرما، اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی
وسلم على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.